گھوڑے کی ٹاپوں پر خلدون اور حارث دونوں باپ بیٹا چونک پڑے تھے۔ جو کہ کھیت میں کام کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا دو گھڑ سوار اس پتلی سی پگڈنڈی پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہے تھے جو ہرات سے نشاپور جانے والی شاہراہ سے علیحدہ ہو کر ان کے مکان کی طرف آتی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گھڑ سوار پہاڑ کے اوپر چڑھے اور ان کے کھیتوں کے کنارے آ کر اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ خلدون اور حارث آگے بڑھے اور باری باری ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ ایسا لگتا تھا وہ دونوں باپ بیٹا ان سواروں کو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ یہ وہی دو سوار تھے جو حسن کی گرفتاری کی اطلاع کرنے آئے تھے۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں کچھ بولتے، بوڑھے خلدون نے پہلے ہی ان سے پوچھ لیا، میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ان دونوں میں سے ایک نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، حماد کہاں ہے؟ خلدون کی پھر فکرگیر آواز بلند ہوئی، وہ اپنی ماں کو لے کر نیچے چشمے پر گیا ہے، وہاں وہ دونوں روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اب اوپر آنے والا ہی ہوگا۔ سوار نے دلگیر آواز میں کہا، ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں، حسن کو ہرات کے حاکم ناصر الدین نے گرفتار کر لیا ہے۔ خلدون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر پوچھا، اس نے میرے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ سوار نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی، ایسا لگتا ہے اسے کسی اچھے اور طاقتور اور شجاع جوان کی ضرورت ہے اور اس سے وہ کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ حسن کو اس نے اسی سلسلے میں اپنے پاس گرفتار کر کے روک لیا ہے۔ اس نے کہا تھا اس کے بڑے بھائی حماد بن خلدون سے جا کر کہنا اگر اس میں ہمت ہے تو آ کر اپنے بھائی کو چھڑا لے۔ خلدون نے اس بار مدھم آواز میں پوچھا، ناصر الدین اس وقت کہاں مقیم ہے اور کس جگہ اس نے میرے بیٹے کو محبوس کر رکھا ہے؟ اس سوار نے پھر کہا، وہ اس وقت تولک شہر سے شمال کی طرف پہاڑوں کے اندر ایک حویلی میں مقیم ہے اور وہیں اس نے حسن کو بھی ٹھہرا رکھا ہے۔ خلدون نے اس بار بڑی شفقت سے کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، پر حماد سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا کہ حسن گرفتار ہو گیا ہے، ورنہ وہ بھڑک اٹھے گا اور ناصر الدین کو اپنی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائے گا جو ہمارے حق میں ایک برا اقدام ثابت ہوگا۔ اس سوار نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، ہم تمہارے مشکور ہیں، ہم ضرور یہاں قیام کرتے لیکن ہم فوراً اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں رک نہ سکیں گے۔ دونوں سوار اپنے گھوڑوں کی بھاگیں موڑ کر انہیں ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے کہ مکان کی دیوار کی اوٹ سے حماد نمودار ہوا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر اسی طرح اپنی ماں کو اٹھا رکھا تھا، شاید وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ساری گفتگو سن چکا تھا، اور جب وہ دونوں سوار جانے لگے تو اس نے باہر نکل کر اپنی بھاری آواز میں کہا، ٹھہرو، میرے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ دونوں سوار فوراً رک گئے۔ حماد نے پوچھا، ناصر الدین نے کس جگہ میرے بھائی کو گرفتار کیا تھا؟ اسی سوار نے پھر جواب دیا، ہم تینوں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ تولک شہر سے چند میل ادھر، جبکہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر صبح کی نماز کے بعد ہم دوبارہ اپنے گھروں کی طرف کوچ کرنے والے تھے۔ ناصر الدین کے 12 سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور ہم تینوں کو گرفتار کر کے تولک لے گئے۔ وہاں جس حویلی میں ناصر الدین مقیم ہے اسے باہر صنوبر کے ایک مضبوط درخت کے ساتھ ایک کھردرا اور سخت رسہ بندھا ہوا ہے۔ ناصر الدین نے حسن سے کہا کہ اگر وہ رسے کو کھینچ کر توڑ دے تو وہ اسے ایک ایسا کام سونپے گا جس میں مذہب و ملت دونوں کی بہتری ہے۔ حسن اس رسے کو توڑ نہ سکا، لہٰذا ناصر الدین نے اسے اپنے پاس روک لیا اور ہمیں وہ پیغام دے کر جو ہم نے پہنچا دیا ہے تمہاری طرف بھیج دیا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں سوار مڑے اور پہاڑ سے اتر کر وہ اس تنگ پگڈنڈی پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑانے لگے تھے جو نشاپور اور ہرات کے درمیان پڑنے والی بڑی شاہراہ سے جا ملتی تھی۔ حماد بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا، اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا گویا اس کے جگر میں کسی نے التہاب اور دل میں کریدنی بھر دی ہو۔ پھر وہ اپنی ماں کو اٹھائے چپ چاپ گھر میں داخل ہو گیا۔ خلدون اور حارث بھی اپنا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے گھر کی طرف چلے گئے تھے۔ حماد نے اپنی ماں کو گھر کے صحن میں اتارا۔ وہ جب لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو گئی
تو حماد نے بڑی خاکساری اور عاجزی سے کہا، میری ماں، مجھے اجازت دو کہ اپنے بھائی کو چھڑا کر لاؤں۔ وہ اسیری کی حالت میں مجھے پکار رہا ہوگا۔ اگر میں نہ گیا تو کون اس کی مدد کرے گا؟ وہ میرا بھائی ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ زینب اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑی شفقت سے حماد کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ضرور جاؤ بیٹے، پر حسن کو صلح صفائی سے چھڑا کر لانا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا۔ اگر حسن کا کوئی جرم نہیں تو ہرات کا والی اسے ضرور چھوڑ دے گا۔ میرے بیٹے، تو میرے گھر کا چراغ ہے، جلد لوٹ آنا، میں تیرا انتظار کروں گی۔ میرے بیٹے، میری نصیحت کو فراموش نہ کرنا، تو نے ہمیشہ اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، خدا ہر میدان میں تجھے کامیاب رکھے گا۔ حماد وہاں سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ خلدون اور چھوٹا بھائی حارث گھر میں داخل ہو کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر بوڑھے خلدون نے اپنی خوش الحان اور شفقت آمیز آواز میں کہا، میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تو کیا ارادہ کر چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا میں حسن کو لانے خود جاؤں گا، لیکن اب میں تجھے نہیں روکوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرے اقدام سے تجھے دکھ ہوگا، پر میں تمہیں اکیلا جانے نہیں دوں گا۔ حارث کو میں تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ میرے بچوں، تم اس گھر کے لخت جگر اور چراغ ہو۔ اس گھر میں میرے اور زینب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف تم ہی ہماری نگاہوں کی تنویر اور ہمارے دلوں کا فراز ہو۔ اب تم حارث کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں بڑی بے چینی سے تم تینوں بھائیوں کا انتظار کروں گا۔ وہاں سے ہٹ کر حماد اور حارث دونوں بھائی اپنے مکان کے دائیں حصے کی طرف بڑھے، جہاں ایک چھپر نما استبل تھا اور جس کے اندر 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے لگے تھے۔ ایک بار دونوں بھائی اپنے مکان کے اندر گئے اور مسلح ہو کر باہر آئے۔ حماد نے اپنے ٹاٹ کے لباس پر زرہ پہن لی تھی، زرہ کے اوپر اس کی ٹاٹ ہی کی پوستین تھی، اور ان سب کے اوپر اس نے جو عربوں کی روایتی عبا پہنی تھی وہ بھی ٹاٹ ہی کی تھی۔ اس کے سر پر آہنی خود، موٹے موٹے بازوؤں پر لوہے کے مضبوط بازوبند اور کمر میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک بہت بڑا ناقوس اور دوسرے ہاتھ میں جنگی کلہاڑا تھا، جبکہ اس کے کندھے پر گھوڑے کی خرچین لٹک رہی تھی۔ حارث کے پاس بھی ایسا ہی سامان تھا۔ اپنے جنگی ہتھیار انہوں نے اپنے گھوڑوں پر سجائے۔ استبل کے اندر ہی پڑی ہوئی انہوں نے اپنی کمانیں اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش بھی اپنی زینوں کے ساتھ باندھ لیے تھے۔ پھر دونوں اپنے گھوڑوں کو کھول کر مکان کے بیرونی دروازے کی طرف لے گئے۔ وہاں عین دروازے پر زینب اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی اور ایک ہاتھ میں اس نے قرآن مقدس فضا میں بلند کر رکھا تھا۔ اس کے قریب ہی بوڑھا خلدون کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں نقدی کی تھیلی اور دوسرے ہاتھ میں ان دونوں بھائیوں کے لیے زاد راہ تھا۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو خلدون نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دونوں چیزیں حماد کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیں۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں فتح کی دعا دی۔ دونوں بھائی آگے بڑھے، باری باری ماں کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن مقدس کو بوسہ دیا اور باہر نکل گئے۔ زینب نے اپنی پیسی ہوئی پر شفقت آمیز آواز میں کہا، جاؤ میرے بچوں، میں تمہیں خدا حافظ کہتی ہوں۔ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ وہ تنگ پگڈنڈی طے کرنے کے بعد ہرات کی طرف جانے والی شاہراہ پر آئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور لمحہ بلمحہ تیز ہوتی سردی میں انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا دیا تھا۔ ان کا رخ تولک شہر کی طرف تھا، جہاں ان کا چھوٹا بھائی حسن بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک روز جب کہ حسن صبح کی نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا، کچھ سوار بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہوئے تھے جس کے اندر وہ ایک طرح کی اسیری کے دن گزار رہا تھا۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ شاید اس کا بھائی حماد بن خلدون آ گیا ہے۔ جلدی جلدی دعا ختم کر کے وہ باہر آیا اور اس نے دیکھا حویلی کے صحن میں وہ زوار ناصر الدین کے پاس کھڑے اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حسن کو سخت مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ سوار اجنبی تھے اور ان میں اس کا بھائی حماد شامل نہ تھا۔ وہ سوار چند ثانیوں تک ناصر الدین کے پاس کھڑے ہو کر اسے باتیں کرتے رہے، پھر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی روانہ ہو گئے۔
حسن نے دیکھا ان سواروں کے جانے کے بعد ناصر الدین کچھ پریشان اور افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناصر الدین کے قریب آیا اور بڑی ہمدردی سے پوچھا، کیا یہ سوار آپ کے لیے کوئی بری خبر لے کر آئے ہیں جو آپ اس طرح پریشان اور غمگین ہو گئے ہیں؟ ناصر الدین نے پھٹی پھٹی سی آواز میں کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ سوار دریائے جیہون کی طرف سے آئے ہیں۔ وہاں ان دنوں ہمارے سلطان شہاب الدین اور خوارزم کے حکمران سلطان شاہ کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ یہ سوار میرے پاس سلطان شہاب الدین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلطان نے ایک انتہائی بری خبر بھیجنے کے ساتھ رسد اور کمک بھی طلب کی ہے۔ حسن نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا، وہ بری خبر کیسی ہے؟ ناصر الدین نے پھر کہنا شروع کیا، یہ سوار خبر لائے ہیں کہ ایک مارکے میں خوارزم کے حکمران سلطان شاہ نے ہمارے جرنیل قطب الدین ایبک کو گرفتار کر کے لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے، اور اب وہ نامور جرنیل خوارزم کے سلطان شاہ کی قید میں ہے۔ حسن نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات ہمارے لیے باعث شرم نہیں کہ دو مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں؟ غزنی کے سلطان شہاب الدین اور خوارزم کے حکمران سلطان شاہ کا ایک دوسرے سے جنگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف تلوار کھینچ لے۔ ناصر الدین نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، یہ ایک معمولی سرحدی تنازع ہے جو عنقریب دونوں مسلم حکمرانوں کے درمیان طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین اپنی پوری توجہ اور قوت ہندوستان پر صرف کریں گے۔ میں آج شام تک تمہارے بھائی کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ آ گیا تو یہ میری اور تمہاری دونوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ اگر وہ نہ آیا تو میں کل الگ صبح یہاں سے ہرات کوچ کر جاؤں گا، اور وہاں سے ایک بھاری کمک کے ساتھ میں دریائے جیہون کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، جہاں سلطان شہاب الدین ان دنوں جنگ میں مصروف ہے۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ حسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آج ایک بار پھر مجھے وہ رسہ کھینچ کر آپ کی شرط پوری کرنے کا موقع نہیں مل سکتا؟ ہو سکتا ہے آج میں اس رسے کو توڑ کر آپ کی شرائط پر پورا اتر جاؤں۔ ناصر الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ ناصر الدین حویلی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ لوٹ کر آیا۔ اس بار اس کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی تھا۔ سب نے استبل سے اپنے گھوڑے نکالے اور سوار ہو کر وہ حویلی کے شمال میں سنگلاخ چٹانوں کے اندر صنوبر کے اس بوڑھے اور قدیم درخت کی طرف روانہ ہو گئے تھے جس کے ساتھ شرط کا وہ رسہ بندھا ہوا تھا۔ صنوبر کے اس درخت کے پاس آ کر سب اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ ناصر الدین اس رسے کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا، خلدون کے بیٹے، اگر آج تم نے اس رسے کو توڑ دیا تو سمجھو ایک عظیم مقصد کے لیے تمہارا انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ حسن آگے بڑھا اور جو ہی وہ رسہ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا وہ چونک پڑا اور بدک کر رسہ اس نے چھوڑ دیا اور کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کوہستانوں کے اندر ایک تیز اور زہریلی بازگشت کے ساتھ ناقوس کی آواز بلند ہوئی تھی، ایسے لہجے میں جیسے کوئی کسی کو بڑی ہمدردی اور پیار سے پکار رہا ہو۔ حسن چونک اٹھا اور ناصر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، سنو، ناقوس کی اس آواز کو غور سے سنو اور جان لو میرا بھائی حماد بن خلدون پہنچ گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ اس کے ناقوس کی آواز ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے۔ حسن سانس لینے کو رکا، پھر کہتا چلا گیا، ناصر الدین سنو، ناقوس کی اس آواز کو غور سے سنو، میرا بھائی پہنچ گیا ہے اور وہ یہیں کہیں کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اپنا ناقوس پھونک کر مجھے پکار رہا ہے۔ جانتے ہو اپنے ناقوس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، میرے بھائی تو کہاں ہے؟ ناصر الدین اور اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے سنا۔ ناقوس کی انتہائی سوزناک آواز اس وادی میں گونج گئی تھی۔ حسن اپنے گھوڑے کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ ٹھہرو، میں اپنا ناقوس بجا کر اپنے بھائی کی پکار کا جواب دیتا ہوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں یہاں ہوں۔ حسن اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا اس نے اپنا ناقوس اتارا اور اسے پھونک دیا۔ جب اس نے اپنا ناقوس اپنے منہ سے علیحدہ کیا تو پوری وادی یکدم گہری
اور اتھاہ خاموشی میں ڈوب گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف سے بھی ناقوس بجنا بند ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھوڑوں کی تیز اور طوفانی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد چھوٹے سے اس میدان میں، جس کے اندر صنوبر کے درخت کے ساتھ رسا بندھا ہوا تھا، حماد اور حارث نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی حسن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حماد نے میدان کے وسط میں آ کر اپنے گھوڑے کی باگیں زور سے کھینچ لیں، اور اس کا توانا گھوڑا اپنی ٹانگیں اٹھاتے ہوئے طوفانی انداز میں ہنہنایا۔ پھر حماد گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر حسن کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس کے بعد حارث اس سے گلے مل رہا تھا۔ جب حارث اور حسن علیحدہ ہوئے تو حماد نے ناصر الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسن سے پوچھا، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہی ہرات کا والی ناصر الدین ہے جس نے تجھے قید اور محبوس کر رکھا ہے؟ حسن نے بڑی لطافت سے کہا، یا ہی، اس نے مجھے قید اور محبوس نہیں کر رکھا۔ انہیں ایک ایسے جوان کی ضرورت ہے جو ہندوستان جا کر اپنے مذہب اور ملت کی خدمت کرے گا، اور اس جوان کے چراغ کی شرط یہ ہے کہ وہ جوان اس صنوبر کے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے رسے کو توڑ دے۔ میرے بھائی، اس جوان سے ناصر الدین جو کام لینا چاہتا ہے اس میں اسلام کی اشاعت اور ترویج بھی شامل ہے۔ میں ایک بار اس رسے پر زور آزمائی کر چکا ہوں، لیکن میں اسے توڑ نہ سکا۔ آج میں پھر اس پر زور آزمائی کرنے لگا تھا کہ آپ نے ناقوس بجا کر میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اب ایک بار پھر میں اس رسے پر زور آزمائی کرتا ہوں، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ حسن رسے کی طرف بڑھا۔ ناصر الدین نے آگے بڑھ کر حماد اور حارث سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم دونوں حماد اور حارث ہو، اور اس وادی میں تم دونوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناصر الدین خاموش ہو گیا، کیونکہ حسن رسے کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا تھا۔ حسن کافی دیر تک زور آزمائی کرتا رہا، لیکن وہ رسے کو توڑ نہ سکا۔ ناچار اس نے رسہ چھوڑ دیا، گردن جھکائے وہ پیچھے ہٹا، اور اپنے بھائیوں کے پاس آ کر وہ بڑی رحم طلب نگاہوں سے اپنے بھائی حارث کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس بار حارث آگے بڑھا اور رسے سے زور آزمائی کرنے لگا۔ وہ بھی کافی دیر تک رسے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ناکام رہا۔ وہ بھی واپس آیا اور نہایت ہی امداد طلب نگاہوں سے حماد کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ حماد کی حالت قابل دید تھی، اس کے چہرے پر منور نقوش کی جھلمل تھی۔ وہ آگے بڑھا، رسے کے قریب جا کر اس نے اپنی ٹاٹ کی ابا اتار کر زمین پر رکھی، پھر سر سے خود اتارا، اور بعد میں اس نے ٹاٹ کی پوستین بھی اتار کر زمین پر رکھ دی۔ اب اس کے ٹاٹ کے لباس پر زرہ چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے ناصر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بندہ خدا، اس رسے پر میرے دونوں بھائی زور آزمائی کر چکے ہیں، اس لیے یہ کمزور پڑ چکا ہے اور میرے ہاتھوں جلد ٹوٹ جائے گا۔ کیا تیرے پاس کوئی نیا رسہ نہیں ہے جس سے میں زور آزمائی کروں اور تم میری طاقت کا اندازہ کر سکو؟ ناصر الدین نے بڑی محبت اور شفقت سے کہا، یہ رسہ کمزور نہیں پڑا، ویسا ہی ہے، اگر تم نے اسے توڑ دیا تو میری شرط پوری ہو جائے گی۔ حماد پھر بولا، تو پھر اس رسے کو دوہرا کر کے صنوبر کے اس درخت کے ساتھ باندھ دو، اور پھر دیکھو میں کس طرح اس رسے کو توڑ دیتا ہوں۔ ناصر الدین کے حکم پر سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے رسہ دوہرا کر کے صنوبر کے درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ حماد آگے بڑھا، دوہرے کیے ہوئے رسے کو اپنے بازو میں ڈال کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے انداز میں اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر دوزانوں بیٹھ گیا اور اس کی گمبھیر مگر لطافت بری آواز سنائی دی۔ وہ دعا مانگ رہا تھا، اے میرے اللہ، ہر صفت اور سمدیت تیرے لیے ہے، تیری حکمت میں شکایت کی مجال نہیں ہے۔ اے خداوند جلیل، میری دعا سن اور اپنے نام کے وسیلے سے مجھے اس امتحان میں کامیاب کر۔ اے اللہ، مجھ پر نگاہ رکھ اور میرا انصاف کر، مجھے ہمت دے کہ میں اس امتحان میں پورا اتر سکوں۔ دعا ختم کر کے حماد سیدھا کھڑا ہوا، اس کا چہرہ لہجہ لہجہ آفت و طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ شیردل فرزند آسمان کی مشکوں کو اور زمین کی دز کو کھول دے گا۔ وہ ایسا قہر آلود ہو گیا تھا، گویا اسے کوثاروں کو ریزہ ریزہ
اور زمین کو ورطہ ہلاکت میں جھونک دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس نے پتھروں کی طرح مصمم ارادے سے رسے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کے پیتل جیسے سخت بازو خوب پھول گئے تھے اور اس کی آنکھیں غصے میں انگارے برسانے لگی تھیں۔ پھر اس نے اپنی پوری طاقت سے چلا کر اپنے رب کو پکارا، اللہ۔ اس کی پہاڑوں پر لرزہ طاری کر دینے والی آواز چاروں طرف بکھر گئی تھی۔ پھر اس کا جسم جھکنے اور دورہ ہونے لگا تھا، جیسے وہ کسی ورق ناخواندہ کی ابتدا کرنے لگا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور لگایا اور اپنے پہلے ہی جھٹکے میں دورے کیے ہوئے رسے کو درمیان سے توڑ کے رکھ دیا۔ ناصر الدین بھاگ کر آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ بے عیب و بے نام قدرت ملت کے کسی اہم کام کے لیے تمہارا انتخاب کر چکی ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں کل یہاں سے کوچ کروں گا، اب جب کہ تم آ گئے ہو میں اپنے ارادے کو بدل چکا ہوں۔ میں آج ہی ہرات روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے کمک لے کر دریائے جیہون کی طرف کوچ کر جاؤں گا، جہاں اس وقت سلطان شہاب الدین غوری خیمہ زن ہے۔ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اور اس جنگ میں حصہ لو گے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو میں تمہاری جنگی ممارست کا جائزہ لوں گا، دوسرا تمہیں سلطان سے متعارف کراؤں گا۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد تم ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ کچھ عرصہ ہوا تمہارے جیسا ہی ایک جوان، جسے میں نے ہندوستان میں کام کرنے والے مسلمان جاسوسوں کا امیر بنا کر بھیجا تھا، یہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے وہاں صرف چند ماہ تک ہی کام کیا کہ اچانک وہ کہیں روپوش ہو گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ اسے گرفتار نہ کر لیا گیا ہو۔ وہاں کام کرنے والے مسلمان جاسوس اب بھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ تم ہندوستان جا کر پہلے ایلک خان کو تلاش کرنا، اگر وہ تمہیں مل جائے اور زندہ ہو تو تم اس کے امیر ہوگے اور وہ تمہارے ماتحت کام کرے گا۔ اگر وہ شہید ہو چکا ہے تو بھی ہند میں کام کرنے والے سب مسلمانوں کے تم سرخیل ہوگے۔ تم وہاں ہندوستان کے راجاؤں کی فوجی قوت کا جائزہ لینا اور ان کے لشکروں کی نقل و حرکت سے ہمیں آگاہ کرتے رہنا، کیونکہ سلطان بہت جلد ہندوستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ وہاں تمہارے ماتحت چند تیز رفتار گھڑ سوار ہوں گے جو میرے اور تمہارے درمیان پیغام رسانی کا کام دیں گے۔ جانے سے قبل میں تمہیں پوری تفصیل سمجھا دوں گا کہ ہندوستان جا کر تم کس کس سے ملو گے، کون کون وہاں ہمارا معتبر جاسوس ہے اور ان کے ٹھکانے کہاں ہیں۔ ناصر الدین جب خاموش ہوا تو حماد نے کہا، میرا باپ بوڑھا اور ماں اپاہج ہے، میری کوئی بہن نہیں جو ان کی خدمت کرے، میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا، اگر میرے باپ اور ماں نے مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دی تو میں ضرور تمہاری خدمت کروں گا، بصورت دیگر میں مجبور ہوں گا۔ ناصر الدین نے کہا، میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے ہرات کی طرف کوچ کر رہا ہوں، وہاں سے کمک لے کر میں دریائے جیہون کی طرف روانہ ہوں گا۔ اس طرح نیشا پور میرے راستے میں پڑے گا اور میں تمہارے ماں باپ سے تمہارے لیے اجازت لے لوں گا۔ میں کوشش کروں گا تمہارے علاوہ حارث اور حسن کو بھی اپنے لشکر میں شامل کر لوں۔ ناصر الدین خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے کہنے پر سب لوگ حویلی کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ناصر الدین حماد، حارث اور حسن کو لے کر اپنے محافظ دستے کے ساتھ ہرات کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ عروس اللیل نے چاروں طرف اپنے چاندنی کے آنچل پھیلا دیے تھے۔ آسمان پر کہیں کہیں بھورے بھورے بادل تیر رہے تھے۔ کوہستانوں کے اندر بل کھانے والی بے ٹھکانہ راہیں اداس اور افسردہ ہو گئی تھیں۔ چاند اور اس کے قریب ایک ستارہ دونوں اپنے اپنے مرکز پر قائم آہستہ آہستہ کچھ اس طرح مغرب کی طرف سفر کر رہے تھے گویا دو محبوب ناراض اور علیحدہ علیحدہ راستوں پر چل دیے ہوں۔ خلدون اور زینب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ خلدون چونک پڑا اور اپنی بیوی سے کہا، زینب سنو، یہ آواز غور سے سنو۔ زینب کے چہرے پر خوشی کی لہریں بکھر گئی تھیں اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہی ہوں۔ آواز لمحہ بلمحہ ہماری حویلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے حماد اور حارث حسن کو لے کر آ گئے ہیں۔ خلدون کھڑا ہوتا ہوا بولا، ٹھہرو،
میں دیکھتا ہوں۔ اگر وہ میرے بیٹے ہیں تو میں مکان سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرتا ہوں۔ خلدون اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 3 سوار پہاڑ کے اوپر چڑھتے دکھائی دیے۔ پھر وہ حویلی سے باہر خلدون کے سامنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ وہ حماد، حارث اور حسن تھے۔ خلدون نے آگے بڑھ کر باری باری تینوں کو گلے لگایا، پھر وہ انہیں اندر لے گیا۔ گھوڑے انہوں نے صحن کے اندر ہی کھڑے کر دیے تھے اور سب زینب کے پاس آئے۔ زینب کے چہرے پر اتھاہ اور بے پایاں خوشی بکھر گئی تھی۔ وہ اٹھی اور تینوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کرنے لگی۔ خلدون اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تم تینوں ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں تمہارے گھوڑے استبل میں باندھ آتا ہوں۔ حماد فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے اس کی نشست پر بٹھاتے ہوئے کہا، آپ بیٹھے رہیے، میں آپ سے رخصت کی اجازت لینے آیا ہوں۔ زینب نے چونک کر پوچھا، رخصت کی اجازت؟ خلدون نے بھی پوچھ لیا، تم حسن کو تو لے آئے ہو، اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ حماد نے پہلے بڑے غور سے حارث اور حسن کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، ناصر الدین مجھے سلطان شہاب الدین کے لشکر میں شامل کر کے ہندوستان کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہے۔ شہاب الدین عنقریب ہندوستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور میرا کام یہ ہوگا کہ میں اسے وہاں کے راجاؤں کی عسکری قوت اور ان کی نقل و حرکت کے متعلق آگاہ کرتا رہوں۔ وہ حارث اور حسن کو بھی اپنے لشکر میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھے خلدون نے بیٹے کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا جس کام کے لیے تمہیں ہندوستان کی طرف روانہ کیا جائے گا اس میں اسلام کی ترویج اور اشاعت بھی شامل ہے؟ حماد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، شہاب الدین اسلام کی اشاعت کے لیے ہی ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ خلدون نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو سنو، تم اور حارث لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا سکتے ہو، تاہم حسن ہمارے پاس رہے گا۔ تمہاری غیر موجودگی میں یہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کے علاوہ میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گا۔ حماد نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری ماں، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ زینب نے حماد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہارے باپ کے فیصلے کی تائید کرتی ہوں۔ حماد نے خلدون کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، یا ابی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ خلدون چند لمحوں تک خاموش رہا اور کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر خلدون نے آہستہ آہستہ اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی اور رگدیانہ سی کیفیت میں اس نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، جب تجھے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا موقع ملے تو اپنی پوری قوت اشراق اور جذب استقراق سے اپنی روایتی طاقت و شاذوری کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونا۔ دشمن کے سامنے کبھی بھی اپنی آنکھوں میں اونگ اور پلکوں میں جھپکی نہ آنے دینا۔ اگر تجھے لشکر کے کسی حصے کی کمانداری سونپی جائے تو اپنے ساتھیوں کے لیے دوستی کی صبح کی طرح اجلا اور اس درخت کی مانند خوشگوار رہنا جو ندی کے کنارے ہو اور جس کا پتہ نہ مرجھائے۔ خلدون نے چند لمحے رک کر پھر کہا، میرے بیٹے، رات سونے سے مختصر نہیں ہوتی اور دن محض غلط کاموں سے دن نہیں بنتا۔ جنگ میں لا یموت فیہا ولا یحیا کی کیفیت لے کر اور اپنے گرم نعروں کے پورے زور و خروش کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کرنا، اے میرے بیٹے یاد رکھ، جہاں ہلکا ہے آتش نمرود ہوتا ہے وہاں میرے اللہ نے گلزار خلیل بھی بنا رکھا ہے۔ اگر تو اسلام کی ترویج و اشاعت میں کفار کے خلاف آتشی چکیوں کی طرح سائقہ وار جھپٹے گا تو قسم مجھے اس گھر کی جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، میرا رب کہکشاں کو تمہارے قدموں کی دھول بنا دے گا۔ چند ساعتوں کی خاموشی کے بعد خلدون پھر گویا ہوا، اے میرے بیٹے، مطمئن دل جسم کی جان ہوتا ہے جبکہ حسد انسانی ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتا ہے۔ اپنے ظرف اور ضمیر کو بیدار رکھ کر اپنے فرائض سر انجام دینا۔ تو اس گھر کا مشکات تو زجاج ہے اور چراغ ہے۔ میں اور زینب دن کے اجالے اور پچھلے پہر کے تاروں کی چھاؤں میں تم دونوں بھائیوں کی فتح مندی کی دعا مانگتے رہیں گے۔ کیا تم دونوں بھائی اکیلے ارض خوارزم کی طرف کوچ کرو گے؟ حماد نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہرات کا والی ناصر الدین سلطان کی مدد کے لیے ایک لشکر لے کر یہاں سے جا رہا ہے۔